صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک اے پی سی بلوا لینی چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کو نیشنل سیکیورٹی پہ کنونس کرنا چاہیے کہ آپ سٹیٹ کے ساتھ چلیں، گورنمنٹ کے ساتھ چلیں۔ کیا بلاول بھٹو صاحب کی جو تجویز ہے اسے ماننا چاہیے، اور اگر مان لیا جائے تو کیا اپوزیشن اس کے اوپر اتفاق کرے گی اور اس بار گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائے گی؟ ایک بڑا سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یا ان کے بہاف پہ سلمان اکبر رائے صاحب نے ڈکلیئر کر دیا کہ عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے۔ آخر عمران خان صاحب معافی کیوں نہیں مانگنا چاہتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور پاکستان تحریک انصاف نے مل جل کے ایک معاملہ سیٹل کر لیا، اور یہ معاملہ ہے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کا۔ اگر یہ معاملہ اس طرح سیٹل ہو سکتا ہے تو باقی ایشوز کیوں نہیں سیٹل ہو سکتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کیسر احمد شیخ صاحب، وفاقی وزیر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ملک احمد بشر صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ساتھ ہی وہ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضی صاحب ہیں، JUIF کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ظاہر ہے کوئٹہ کے اندر جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ کامران مرتضی صاحب کا تعلق بھی کوئٹہ کے ساتھ ہے۔ حالات کس طرح کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، یہ کامران صاحب سے ہم سوال کریں گے آگے چل کے۔ جیسا یہ فرمائیے گا، آپ گورنمنٹ ہیں اور گورنمنٹ کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں مان رہی، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی، تو فیلئر گورنمنٹ کا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو جا کے ان کو راضی کرنا چاہیے تاکہ کم از کم نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تو حل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید چوہدری صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ گورنمنٹ کو ہی انیشیٹو لینا ہوتا ہے، اور ہم انیشیٹو لے رہے ہیں۔ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے یہ بھی ہم نے بلایا، اور یہ ایک اپرچونٹی تھی PTI کے لیے کہ وہ تشریف لاتے۔ دیکھیں نا، یہ ایک نیوٹرل اجلاس تھا، سب کا مشترکہ اجلاس تھا، تو وہ تشریف لاتے، وہاں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے۔ میری ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے، کیونکہ زندگی میں میں نے ہمیشہ ڈائلاگ دیکھے ہیں اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ کتنا بھی مشکل میں ہوں، آپ کو کتنے آرڈز ہوں، اور یہ آپ سمجھتے ہوں کہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی، پھر بھی اگر آپ بات چیت کریں گے نا تو کوئی لیوریج ملتا ہے، اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے۔ لیکن بس خان صاحب پاپولر ہیں، وہ لیڈر ہیں، اور ان کو کبھی بھی وہ مذاکرات میں بیٹھے نہیں۔ آج جب وہ گورنمنٹ میں تھے تب، اور جب اپوزیشن میں تب، میں تو ہر آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں انیشیٹو بھی لیتے ہیں۔ بالکل ہمارا ملک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ دیکھیے اس میں اختلاف رائے ہے، پارٹیاں اپنی اپنی الگ الگ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے ووٹ دیے ہیں، مینڈیٹ ہے، لیکن ملک ہمارا سب کا ایک ہے۔ ہماری جو یہ دہشت گردی ہے یہ ہمارے عزیز ملک کے خلاف ہو رہی ہے، اور اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کا بھی کوئی دو رائے ہوں۔ یہ ابھی جو آپ نے سنوایا بلاول صاحب کی بات، تو ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ APC ہر کوشش کر لینی چاہیے جس پہ وہ لیکن ابھی تک تو ہمارا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بات پہ بھی انڈیا نے جب ایئر فورس نے ان کا حملہ کر دیا، میں MLA تھا اس وقت، یاد ہے مجھے، حکومت تھی PTI کی، اب تو ان کی حکومت تھی نا، اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں پسند کیا کہ ہمارے لیڈر جب آئے تو وہ اٹھ کے چلے گئے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ نے یہ کہتے رہے چور ڈاکوؤں سے میں نے نہیں بیٹھنا۔ تو یہ جو آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم حکومت ہے، جب وہ ان کی حکومت تھی ہم بھی تب بھی انیشیٹو لے رہے تھے، لیکن وہ کبھی آپ مجھے ان کی کوئی ایک مثال دے دیں کہ کسی جگہ انہوں نے حکومت میں تھے یا اپوزیشن میں کسی جگہ بیٹھے۔ کامران صاحب کے پاس جائیں۔ کامران مرتضی صاحب، آپ کی طرف آنا ہے۔ سر دیکھیں بلوچستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں، BLA جہاں جو کچھ وہاں پہ کر رہی ہے، پھر BYC جو وہاں پہ کر رہی ہے، حالات خراب ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی آپ کے سامنے حالات کی خرابی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ راضی کیوں نہیں کر پا رہی؟ دیکھیے، گورنمنٹ اگر سچے دل سے چاہے تو میرا خیال ہے کہ یہ راضی ہو بھی سکتے ہیں۔ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ایک عمران خان صاحب کو لے کے آنے کا یا عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے کا مسئلہ رہ گیا تھا نا، تو کروا دیتے، کیا حرج تھا؟ ملاقات جو ہے نا وہ پہلے بھی جو ہے نا وہ ایسے آڈ آورز میں بھی ہوتی رہی ہیں، جیلوں میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جیلوں سے قیدی نکال کے ادھر ادھر ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی۔ اگر گورنمنٹ چاہتی یا گورنمنٹ کے علاوہ ریاست چاہتی تو یہ ملاقات یقیناً ہو سکتی تھی، یا ان کو لایا بھی جا سکتا تھا، یا چلیں اور اس کا درمیانی رستہ بھی نکالا جا سکتا تھا کہ ان کو ویڈیو لنک پہ لے لیا جاتا کہ یہ لیں جی، آپ نے جب سپیچ کرنی ہم آپ کو بھی سن لیں گے، آپ کو ویڈیو لنک پہ لے لیتے۔ تو یہ میرا خیال ہے چاہت نہیں ہے اس طرف سے۔ وہ ان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بلایا نہ گیا، تم سے آیا نہ گیا، نہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اس میں کوئی اچھا جو ہے نا وہ اس نے تاثر نہیں کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور بات بھی ہے
کہ گورنمنٹ جو ہے نا عمران خان یا پی ٹی آئی پہ تو تنقید کر رہی ہے، ان کے اپنے لوگ جو بہت ضروری لوگ تھے وہ مسنگ تھے اس دن. تو بڑی دو عملی ہے ہمارے یہاں. اچھا یہ فرمائیں سر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو چلے گئے تھے جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا، تو اس سے پہلے یہ ایک تاثر تھا کہ آپ کا رابطہ ہوا تھا پی ٹی آئی سے. جب پی ٹی آئی راضی ہو گئی کہ ہمارے 15 لوگ آ رہے ہیں تو مولانا نے کہا کہ ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن پھر آپ کو اعتماد میں لیے بغیر ہی انہوں نے اپنی آفر واپس لے لی اور اس کے بعد اکیلے آپ کو جانا پڑ گیا. تو یہ بات درست ہے اور اس پہ مولانا خاصے ناراض بھی ہیں. نہیں اس پہ ایسے ہے، میں اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں کہ ہمیں میڈیا سے پتا چلا تھا کہ پی ٹی آئی آ رہی ہے، اور ہماری لیٹ نائٹ میں ہماری اپنی میٹنگ تھی. ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم کیا کریں گے، اور مولانا نے جو ہے وہ تقریباً 11 بجے کے بعد کا ٹائم دیا ہوا تھا کہ 11 بجے یا 11 بجے کے بعد آ جائیں، ہم سارے ان کے گھر پہ آ جائیں اور پھر آپس میں صلاح مشورے کے بعد کوئی فیصلہ کر لیں گے. تو جب ہم نے میٹنگ شروع کی تو ہمیں یہ میڈیا کے ذریعے پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، اور پھر ہم نے الٹیمیٹلی کوئی 1-1.5 بجے تک یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جائیں گے. اس کے بعد ہم آگے گھروں کو آ گئے، یا روزہ سحری کی ہوگی یا سو گئے ہوں گے. تو دوسرے دن صبح 11 بجے 11:15 بجے مولانا کے یہاں اکٹھا ہونا تھا جو کمیٹی تھی ہماری. جب ہم وہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں پتا چلا جی پی ٹی آئی نے تو فیصلہ کر لیا کہ وہ نہیں آ رہے. اب ہمارا گلہ یہ تھا کہ ہم سے مشاورت کر لیتے، اگر نہیں آنا تھا، اگر چلے مشاورت کے قابل نہیں سمجھا تو کم از کم انفارم کر دیتے. کوئی ایک دوست جو ہے وہ ایک ٹیلی فونک میسج ڈراپ کر دیتا کہ بھئی ہم نہیں آ رہے، ہماری یہ مجبوری ہو گئی ہے. تو ہم بھی جو ہے نا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا ہے، یا ممکن ہے کہ ہم کوئی فیصلے کے اوپر جو ہے نا ہم بھی سوچتے کہ کس طرح سے یہ اب کیا کرنا چاہیے. بہرحال جو ہے وہ نہیں آئے، تو مولانا کو بھی اس کا شدت سے احساس تھا کہ بتایا بھی نہیں، اور پھر اس طرح، اور پھر مولانا نے یہ گلہ بھی کیا اس بات کا. اور یہ ایون جو ہے نا مصطفیٰ نواز کوکر کے یہاں جب افطار ڈنر تھا اس میں بھی ہم نے گلہ کیا کہ یہ کون سا طریقہ تھا آپ کا. بالکل ٹھیک. ملک صاحب آپ کی طرف آنے سر، دیکھیں ایک تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا، اس میں چلے پاکستان تحریک انصاف کی ریزرویشن سی، اور میں کامران صاحب سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی گورنمنٹ کو الاؤ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے لوگ جاتے، عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے، ان کی کنسنٹ لے لیتے، اس میں حرج کوئی نہیں تھا. یہ گورنمنٹ کی ضد تھی اور بیوقوفی تھی جس کی وجہ سے کرائسس پیدا ہوا. لیکن اب اگر اے پی سی ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کے اندر پارٹی کو جانا چاہیے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جاوید چودھری صاحب، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ کوئی ایک اس کا معاملہ نہیں ہے جو سلامتی کمیٹی ہے اس کا. یہ گزشتہ 6 ماہ سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ جب 24 نومبر کی ڈیٹ اناؤنس ہونے سے پہلے خان صاحب نے ہمیں بلایا تھا، جس میں ہم 3 لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے اور اسد کیسر صاحب فارمر سپیکر تھے. تو آپ کو شاید یاد ہو کہ ہمیں 2 گھنٹے ابڈکٹ کر کے اڈیالہ چوکی میں بٹھا لیا گیا. اب دیکھیں اس میں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل قیادت کے ساتھ ملنے دیا جائے تو راستے نکل آتے ہیں. ہمیں نہ ملنے دیا گیا، اس کے بعد اعلان ہو گیا اب 24 نومبر والا، پھر واقعہ ہوا 26 نومبر والا، وہ سب کے سامنے ہے. پھر مذاکراتی کمیٹی بنی، اس میں بھی یہ باتیں ہوئیں کہ ملاقات کروا دی جائے، ہماری ایک ہی تھی. دیکھیں اب ملاقات کے پیچھے کیا ایک تاثر یہ جاتا ہے جی کہ بے اختیار ہیں، اس طرح نہیں ہوتا سر. جو پارٹیز کے سربراہ ہوتے ہیں، 2 انڈیپینڈنٹ پارٹیز کے سٹیک ہولڈر ادھر میرے ساتھ محترم بیٹھے ہیں، قابل احترام ہیں، تو جب ان کی بھی سربراہوں کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ سب کانٹیننٹ میں پرٹیکولرلی یہ ایک ہے کہ پارٹی کے سربراہ کے بغیر چاہے جتنی کمیٹیز بھی بنے فیصلے نہیں ہوتے. تو اب بھی جو سلامتی کمیٹی والا تھا تو ایک جسٹر دے دیا گیا کہ 14 بندوں کا ہم نے نام دیا، اور اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، چونکہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز تو بڑی اچھی ہوگی کہ ہماری تلخی ختم ہو گئی. ایک سٹیک ہولڈر ہیں، ایک جماعت کے یہ بڑا ایک مذہبی سکولر ہیں مولانا صاحب، اور
اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک فقے کو وہ لیڈ کرتے ہیں. تو اب ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے، تو یہ چونکہ ادھر اسلام آباد کی بات ہے تو ان کو رابطے میں رہنا چاہیے تھا. دوسری بات سر یہ ہے کہ اس طرح اگر کریں گے سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جی ایک خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی، فرسٹ سٹیپ تھا. ہمارا اگلا ویڈیو لنک یا پیرول تو پھر سر دوسرا سٹیپ تھا نا. اگر یہ پہلا سٹیپ لے لیتے اور ملاقات کروا دیتے تو جب پولیٹیکل لوگ جو سب ملتے ہیں تو حل نکل آتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. جس طرح امن جرگے میں علی امین گنڈا پور کو بھیجا گیا، خان صاحب نے، میں اس میٹنگ میں تھا، خود خان صاحب نے کہا آپ جاؤ. ایپیکس کمیٹی کی بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں آپ کو جانا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یہ جب تک پولیٹیکل لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے تو ایسی کوئی بھی کانفرنس یا کوئی بھی اجلاس جو ہوگا اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی. بلوچستان کا معاملہ ہے، مجھ سے زیادہ کامران صاحب جانتے ہیں اس معاملے کو، لیکن اگر مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی اس میں نہیں ہوں گے اور ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہ نہیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلامتی کونسل کا سلامتی کمیٹی کا باہر کیا اثر جائے گا، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، اس کے فیصلوں کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی. دیکھیں اب بھی اگر کوئی جمہوری طریقہ اپنایا تو آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف اس دہشت گردی کے معاملے میں اپنی قوم اور اپنی فوج کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت اچھی بات. اچھا ملک صاحب میں نے بریک لینی ہے. ملک صاحب ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ ہی کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج ایک بڑا اچھا جیسچر دیا آیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ہے، لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کی انوالومنٹ کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہوگی یا ریاست کی انوالومنٹ ہوگی. آپ کی جو ملاقاتوں کا ایشو تھا وہ سالو ہو گیا، اب 2 ملاقاتیں آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی رہیں گی. جب ایک راستہ یہ نکلا ہے تو اب اگر اے پی سی کا معاملہ آتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو گریب کرنا چاہیے. تو کیا آپ کو آفر کی جاتی ہے کہ آپ اے پی سی میں شریک ہو تو آپ ہوں گے یا نہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.